يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. حضرات آپ نے غور کیا ہوگا کہ آج ہم نے 3 رکوع تلاوت کیے ہیں. اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اب پھر مکی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں ہماری سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اکثر مضامین جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سے قبل ہم نے 2 مدنی صورتیں پڑھی ہیں. اگر آپ ان کا حساب لگائیں تو ہمیں کئی ماہ لگے ان مدنی صورتوں کو پڑھنے میں، لیکن آج میں نے 3 رکوع تلاوت کیے ہیں اور تینوں رکوع لمبے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج ہم ان کا ترجمہ مکمل کر لیں گے. یہ جو مکی صورتوں کا سلسلہ یہاں شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن مجید میں مکی صورتوں کا سب سے طویل سلسلہ ہے. یعنی تقریباً 12 صورتیں ہیں اس سلسلے کے اندر شامل. یعنی سورت یونس، سورت ہود، سورت یوسف، سورت رعد، اس کے بعد سورت ابراہیم، سورت ہجر، سورت نحل، اور پھر اس کے بعد سورت بنی اسرائیل، کہف، اور اس کے بعد آئے گی سورت مریم، مریم کے بعد طٰہٰ، طٰہٰ کے بعد انبیاء، اور اس کے بعد سورہ حج. 13 صورتیں ہیں کہ جو اکٹھی ایک مقام پر آئی ہیں. صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے جو آخری حصہ ہے 29ویں 30ویں پارے والا وہ زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تقریباً 2 سپاروں میں وہ ایک طویل سلسلہ مکی صورتوں کا موجود ہے، لیکن وہ پارے صرف 2 ہیں. یہاں آپ نوٹ کیجئے گا کہ 6 سے زائد پارے ہیں، لیکن اس میں صرف 12 صورتیں آپ کو ملیں گی. پھر اس میں جو ہم نے گروپ پڑھے تھے مکی صورتوں کے اور مدنی صورتوں کی کمبینیشن کے، اس کے اعتبار سے بھی یاد دہانی کر لیں کہ جو پہلا گروپ تھا اس میں صرف ایک مکی صورت تھی، سورۃ الفاتحہ، اور پھر طویل ترین مدنی صورتیں تھیں 4، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورہ مائدہ. اس کے بعد 2 مکی صورتیں آئی تھیں، سورۃ انعام اور سورۃ اعراف، اور 2 ہی مدنی صورتیں آئی تھیں یہ دوسرے گروپ کے اندر، اور وہ تھی سورۃ انفال اور سورۃ توبہ. اب یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ نوٹ کیجئے گا 11ویں پارے کے 6 رکوع سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ 18ویں پارے تک چلا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت آئے گی، سورۃ نور. اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوگا مکی صورتوں کا، اور ان کے آخر میں ایک صورت آئے گی، سورۃ احزاب. پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر 3 مدنی صورتیں آئیں گی، سورۃ محمد، سورۃ فتح اور سورۃ حجرات. پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس کے آخر میں پھر 10 مدنی صورتیں آئیں گی، سورۃ حدید سے شروع ہو کے اور پھر سورۃ تحریم تک، پورا 28واں پارہ اور ایک سورۃ 27ویں پارے میں. پھر مکی صورتوں کا سلسلہ ہوگا، اور آخر میں 2 معوذتین آئیں گی کہ جو مدنی صورتیں ہوں گی. یہ جو مقام ہے اس اعتبار سے یہ 2 یعنی خاص جو فیچرز ہیں ان کا اجتماع ہے. قرآن مجید میں ایک تو یہ مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں، یہاں نیا گروپ، تیسرا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے. اور تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو عام طور پر یہ سپارے کے نیچے وہ دیکھیے لکھا ہوا ہے نا، منزل 3. اس سے پچھلا صفحہ نکالیں گے، یہ دیکھیں یہاں سورۃ توبہ پر دوسری منزل ختم ہوئی، اور سورہ یونس سے تیسری منزل بھی شروع ہوئی، اور مکی صورتوں کا تیسرا گروپ بھی شروع ہو گیا. تو یہاں پر دونوں کا اجتماع ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں عام جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں کہ اس گروپ میں پھر آگے ذیلی گروپ ہیں. یعنی پہلے گروپ جو ذیلی گروپ ہے اس میں 3 صورتیں ہیں، سورت یونس ہے،
اس کے بعد سورت ہود ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں کہ مکی صورتوں کے عام مضامین میں ایک اہم مضمون کیا ہے؟ انباء الرسل، رسولوں کے تذکرے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس کے اندر صرف 2 رکوع ہیں رسولوں کے تذکرے کے، اور باقی سارے جو مضامین ہیں وہ عام مدنی صورتوں کے، مکی صورتوں کے دوسرے مضامین ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں ہیں، آخرت کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل ہیں، اس میں بحث ہے کفار کے ساتھ. باقی وہ رکوع ہیں. جبکہ اگلی سورت جو سورہ ہود ہے اس میں تقریباً 6 سے زائد رکوع جو ہیں وہ انباء الرسل پر مشتمل ہیں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات قدر تفصیل کے ساتھ آئیں گے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی مختصراً جو ہے وہ آئے گا سورت ہود کے اندر. اس کے مقابلے میں سورہ یونس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ ہے. یعنی ایک دوسرے کے الٹ ترتیب ہے کہ ایک میں انباء الرسل زیادہ ہیں اور دوسرے مضامین مکی جو ہیں وہ کم ہیں، اور دوسری صورت کے اندر انباء الرسل کم ہیں اور دوسرے مضامین جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یونس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے صحیح معنی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل، کیا لوگوں کو تعجب ہے، کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے؟ ان اوحینا الی رجل، کہ ہم نے وحی بھیجی ایک انسان کی طرف، ایک مرد کی طرف، منہم انہی میں سے. کیا وحی بھیجی؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو خبردار کر، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے. کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کا ان کے رب کے ہاں سچا درجہ ہے. قال الکافرون ھذا لساحر مبین، کافر اس پر کہنے لگے یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. اب یہ کوئی نیا مضمون ہے اس میں. ان ربکم اللہ الذی خلق، یعنی 2 آیات جو ہیں وہ رسالت پر آ گئی نا. آگے دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضمون شروع ہو گیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ تعالیٰ بے شک تمہارا رب ہی تو ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، اس نے عرش کا کنٹرول سنبھال لیا. یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کرتا ہے وہ. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش کرنے والا نہیں ہے. اور یہ میں آیت الکرسی کے حوالے سے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ جب سفارشی اجازت لینے سے پہلے، سفارش کرنے سے پہلے اجازت چاہے کہ سر اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، کیا سفارش کرنی؟ یعنی اصل سفارش کس کی ہوتی ہے؟ جو ڈائریکٹ بات کرتا ہے، جس کی میں نے مثال بھی آپ کو دی تھی کہ کسی جج کی ماں فون کرتی ہے کہ بھی فلاں لڑکا جو ہے اس کی والدہ نے ہماری بڑی خدمت کی ہوئی ہے، اس کو تمہیں سزا نہیں دینی. ماں ڈائریکٹ بات کرتی ہے، اجازت نہیں مانگتی. تو اس سفارش میں وزن ہوتا ہے، اور جو سفارش اجازت لے کر کی جائے بس وہ بس سفارش ہی ہوتی ہے، ہوتا ہوا اس سے کچھ نہیں. تو الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے. فعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو، اسی کے بندے بنو. آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس مسجد میں پہلا بیان ہوا تھا جمعے کا، اس میں رب ہمارا پر گفتگو ہوئی تھی. اب اس سارے مضمون کو آپ ذہن میں رکھیں تو اس سورت کا مرکزی مضمون وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب کے. یعنی مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے تھے توحید کے ساتھ، اور الہ بھی مانتے تھے اگرچہ شرک کے ساتھ، لیکن رب تو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے. اب اللہ تعالیٰ کا 6 دنوں میں پیدا کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ان کو معلوم تھا. اور اس صورت میں آگے جا کے آئے گا کہ یہ مانتے ہیں کہ کاموں کی تدبیر اللہ کرتا ہے، لیکن رب ماننے کو تیار نہیں ہے. اب یہاں سے وہ بات شروع ہوگی
اس کو نوٹ کیجئے گا کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ پھر آئے گا مضمون اس صورت میں، یہی اللہ تو ہے جو تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی تو آغاز کرتا ہے تخلیق کا، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے ریپیٹ کرے گا، دہرائے گا، یعنی پہلی زندگی اس نے ہمیں عطا کی ہے، پھر وہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرے گا، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ایمان والوں کا، بدلہ دے ان کو جو ایمان لاتے وہ عامل الصالحات، اچھے عمل کرتے ہیں، بالقسط، عدل کے ساتھ، والذین کفروا لہم شراب من حمیم، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کے کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی تو ہے کہ جس نے سورج کو بنایا روشن، والقمر نورا، اور چاند کو بنایا منور، روشنی دیا گیا، وقدرہ منازلہ، اور اس نے چاند کی سٹیجز مقرر کی، یعنی ایک کریسنٹ سے وہ بدر بنتا ہے، فل مون بنتا ہے، اور پھر واپس جو ہے وہ ریڈیوس ہو کر کریسنٹ بنتا ہے، اور پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے نکلتا ہے۔ تو وہی تو ہے جس نے سورج کو روشنی دی اور چاند کو بھی منور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب کر سکو، تاکہ تم سالوں کا حساب، اب سال کیسے بنتے ہیں؟ سال مہینوں سے بنتے ہیں، مہینے کیسے بنتے ہیں؟ دنوں سے بنتے ہیں، تاکہ تم سالوں کا حساب اور سالوں کی گنتی اور کاموں کا حساب کر سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پیدا نہیں کی مگر با مقصد۔ یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی تفصیل بیان فرماتا ہے، لی قومی یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، اور جو اس نے پیدا فرمائے ہیں آسمان اور زمین میں، جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، لآیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ڈرنے والے لوگوں کے لیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اب دیکھیے یہ تینوں مضمون، رسالت سے بات شروع ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان آیا، اور اس کے ساتھ ہی ملا ہوا مضمون آ رہا ہے قیامت کا مضمون، یعنی یہ دو لڑیاں ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلیں گی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، ریجھ گئے ہیں، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ان سب کے آگے آ رہے ہیں اولئک مأواہم النار، ان سب کے لیے، ان سب کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے، وہ کرتوتیں جو وہ کمائی جو انہوں نے کی ہے، اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں،
ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب انہیں ڈائریکٹ کرے گا، انہیں ہدایت دے گا. کس چیز کی؟ تجری من تحتہم الانہار، ایسے محلوں کی، ایسے محلات کی، ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات کے اندر. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ڈائریکٹ کرے گا ایسے محلات کی طرف جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمتوں والے باغات میں. دعواہم فیہا، وہاں ان لوگوں کا پکارنا کیا ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ ساری حمد، سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ تعالی پکڑ کرتا لوگوں کی اس برائی کی وجہ سے جس کو وہ جلدی طلب کر رہے ہیں. یہ بھی مضمون کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں کے اندر، سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں. وہ کیا ہے کہ تم صرف دھمکیاں کیوں دیتے رہتے ہو؟ لے آؤ، لاتے کیوں نہیں عذاب؟ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ شام کیوں؟ صبح کیوں نہیں؟ یعنی یہ ہے وہ استعجال، شر کا استعجال. اجلت کہتے ہیں جلدی کو. تو استعجال شر کیا ہے؟ جلدی مانگنا کہ لاؤ لاؤ، لاتے کیوں نہیں ہو. یعنی اس میں جو اصل مضمون اوفینڈ کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا استہزاء ہوتا ہے کہ نبی کہتا ہے تم پر عذاب آئے گا، اب وہ ٹونٹنگ انداز میں اس کو کہتے ہیں لاؤ، لاتے کیوں نہیں. بٹوین دا لائنز کیا ہوتا ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے بالکل پسند نہیں. اللہ کا باغی، اللہ کا مشرک، اللہ کا منکر، اللہ تعالیٰ اس کو ٹالریٹ کرتا ہے اس دنیا میں، لیکن نبی کے انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ٹالریٹ نہیں کرتا. یہ سارے جو واقعات ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، اب اس کی بنیاد بن رہی ہے نا ساری. ان سب کا اصل قصور کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کا انکار. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ جلدی کرتا اس برائی کے سلسلے میں جو وہ جلدی مانگ رہے ہیں، بالخیر، خیر کے مقابلے میں، لَقُضِیَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا، ان کی سمجھ لو میعاد پوری ہو چکی ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹن ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ فلاں قوم کو اس حد تک مہلت دینی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس حد تک لے کے جاتا ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی لاؤ، جلدی لاؤ. تو اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کی ڈیمانڈ پر ہوتا تو پھر تو سمجھ لو کام ہو گیا تھا، کب کا ہو چکا ہوتا. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہم مہلت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے تو انسان چونک جاتا ہے، اور شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، لیکن بار بار کی پکڑ کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نہ سنبھلے تو پھر اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے کہ جاؤ، دفع ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی ورسٹ سزا ہے اس دنیا کی زندگی میں، کہ انسان پھر خوب کھل کھیلتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں پر زیادتیاں کرتا ہے، جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے دبوچتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، جن میں سے 2 تو عصائے موسیٰ اور ید بیضا تھی کہ وہ عصا زمین پر پھینکتے تھے، وہ اژدہا بنتا تھا،
اور ہاتھ وہ گریبان میں سے بغل میں لے کے جا کے یوں نکالتے تھے، وہ سفید ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مینڈکوں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، یہ سب کیا تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار عذاب بھیجے، اور ہر مرتبہ وہ آ کے کہتے تھے کہ موسیٰ ذرا اپنے رب سے کہنا ہمارا عذاب ٹال دے تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ اور حضرت موسیٰ دعا کرتے عذاب ٹل جاتا، یعنی اتنی واضح نشانی رسول ہونے کی اور تو نہیں کو ہو سکتی، لیکن پھر مکر جاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں ان کو مہلت دیتا ہے؟ یہ اس کا جواب ہے کہ سرکشی پر جب اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اچھا پھر مکر جاؤ، چلو پھر، اچھا لو پھر، اچھا لو پھر۔ اور پھر یہ ان کا غرور اور تکبر ہی تھا آل فرعون کا کہ جو اس کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ سمندر میں داخل ہو گئے بغیر سوچے سمجھے۔ یعنی ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہوا تھا کہ چلتا چلتا سمندر پھٹ گیا، تو کامن سینس کی بات کیا تھی کہ وہ سوچتے کہ یہ کوئی اسپیشل ہے نشانی اور ہمیں اس میں نہیں کودنا چاہیے، لیکن مت ماری گئی، اور پورا کی پوری قوم، فرعون اس کی پوری قوم سارے لشکر سمیت سارے کے ساتھ داخل ہو گئے اندر میں۔ یعنی حالانکہ ہمارے یعنی فوج کے اندر بھی دستور ہوتا ہے نا کہ 2 جرنیل جو ہے وہ ایک گاڑی پہ سوار نہ ہو، 2 جرنیل جو ہے وہ ایک ہوائی جہاز میں سوار نہ ہو، لیکن یہاں کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ ڈھیل دی کہ ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ یہ اتنی بڑی نشانی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارا کیا ہو جائے گا، لیکن ہوا۔ تو فی طغیانہم یعمہون، کہ ہم چھوڑتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب کسی انسان کو تکلیف آتی ہے، دعانا لِجَنبِهِ او قائدن او قائما، تو وہ جانب کہتے ہیں نا سائیڈ کو، اپنی کروٹ میں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ دعانا، ہمیں پکارتے ہیں۔ ہمارا حال بھی اس سے کچھ مشکل مختلف تو نہیں ہے یعنی کوئی پریشانی آئے تو ہم گڑ گڑاتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، بس اللہ میاں ہوں ٹھیک کر دے، بس تیرے ہو کے نہ مانگے۔ تو وہ ہے دانا لی جنبی ہی، لیٹے ہوئے، او قائدن، بیٹھے ہوئے، او قائمن، یا کھڑے ہوئے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، لیکن جب انسان سے اس کی تکلیف کو ہم دور کر دیتے ہیں، مرہ، تو وہ یوں چلتا ہے، اتنا بے لحاظ ہو جاتا ہے کَأَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّ، کہ اس نے کبھی اپنی کسی تکلیف نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا، اس نے کبھی اپنی کسی تکلیف میں ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یوں ہم پرکشش بنا دیا کرتے ہیں، فیئر سیمنگ، کس کو اور کس کے لیے؟ مسرفین، حد سے بڑھنے والے۔ کیا پرکشش بناتے تھے؟ ما کانو یعملون، جو حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں ان حرکتوں کو اور زیادہ پرکشش بنا دیتے ہیں، یعنی اپنی بری حرکتوں کو وہ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ہم نے پیغمبر کا یوں مذاق اڑایا، ہم نے یوں کہا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ٹھیک کر رہے ہیں ہم، یہی ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور ہم نے ہلاک کی بہت سی نسلیں، کئی امتیں، من قبلکم، تم سے پہلے ہے مکے والو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے ہمارے پیغمبر آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، وما کانوا لیؤمنوا، اور وہ ان کو ماننے والے تھے ہی نہیں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، یوں ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو، گلٹی ونز کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر اے مکے والو ہم نے تمہیں بنایا زمین پر سکسیسرز،
خلیفہ کہتے ہیں نا پیچھے آنے والوں کو، یعنی ہم اپنی جو پہلی نسل تھی اس کے سکسیسرز ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے سکسیسرز بنیں گے۔ تو ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اے مکے والو ہم نے تمہیں بنایا زمین میں سکسیسرز، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم واچ کریں، کیف تعملون ہاؤ ڈو یو پرفارم، ہم نے تمہیں ان کا سکسیسرز بنایا تمہیں جج کرنے کے لیے، تمہیں اسیس کرنے کے لیے، تمہاری کرتوتیں دیکھنے کے لیے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یعنی یہ بڑا بنیادی فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان۔ مدنی صورتیں موسٹ آف اٹ جو ہیں وہ سیرت النبی کا بیان ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف جو واقعات اور مختلف جو حالات ہیں وہ ان پر تبصرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس میں ایک اور مزہ ہے کہ جو مدنی صورتوں کو پڑھ کے آتا ہے، لیکن جہاں تک انسان کے دلوں کو ٹچ کرنے والی اور انسان کے کو اندر سے ہلا دینے والی صورتیں وہ مکی صورتیں۔ اب دیکھیے کہ ایک ایک آیت جو ہے وہ ایسے معلوم ہو رہی ہے کہ جیسے پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور سارے سین ہمیں دیکھے دیکھے لگ رہے ہیں، اور ذرا ہم اوپر ان پردوں کو دیکھنے کی بجائے اپنے گریبان میں بھی جھانکتے رہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ ہم بھی کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر، تاکہ ہم واچ کریں، دیکھیں، مشاہدہ کریں، کیف تعملون تم کیسے پرفارم کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اب اس صورت کا آپ نوٹ کریں، ایک تو بار بار آئے گا ذالکم اللہ ربکم، ربکم الحق، دوسرا تیسری دفعہ آ رہا ہے یہ جملہ لا یرجون لقاءنا، یہ اس صورت کا کی ورڈ ہے۔ اور وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی دل سے آخرت کے منکر، یعنی ہم کون ہیں؟ الحمدللہ جو ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم آخرت کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے ملنے کی کوئی خاص امید نہیں ہے۔ اگر امید ہوگی تو ہمارا طرز عمل بدل جائے گا۔ تو یہاں اس صورت میں بار بار یہی بات آ رہی ہے، والذین لا یرجون لقاءنا، یہاں بھی آ رہا ہے قال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا، کوئی قرآن لے آؤ ادر دین دس، او بدل ہو اور امینڈ اٹ، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں امینڈمنٹ کر دو، اس میں تبدیلی کر دو۔ جواب بڑا خوبصورت ہے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے صاف کہہ دو کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کروں فرام مائی اون، اپنے پاس سے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب سے کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو میں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب کمپیرزن دیکھیے کہ کہا کن کو جا رہا ہے کہ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اور اگر اللہ سے ملنے کی امید ہوگی تو ہاؤ ہمبل ون وڈ بی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ سے نیکسٹ ہے کہ نہیں ہے اس پوری کائنات میں، بلکہ ساری موجودات میں سب سے بڑا اللہ ہے تو نمبر 2 کون ہے؟ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس جملے کے اندر کوئی وڈیائی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی یہی بات کسی اور ذرا سو کالڈ ماڈریٹ لہجے میں بھی کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ کوئی ماڈریٹ رشتہ نہیں ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور بلا تفریق ہم سب نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر اس سے ملنے کی امید نہیں ہوگی تو ہمیں تکبر پیدا ہوگا، اور اگر امید ہوگی
تو ڈر ہوگا کہ کدھرے پھڑیا نہ جاواں، کدھرے پھڑیا نہ جاواں، کدھرے پھڑیا نہ، یعنی جس کو بھی، یعنی رب تو بہت دور کی بات ہے، یعنی عام اپنی روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ باس جو شاید صرف ایک آدھ رینک بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے انسان کو، پتہ نہیں صاحب دا موڈ کی ہے، صاحب کا موڈ اچھا ہو تو بڑی بڑی چیزیں اگنور کر دیتا ہے، اور صاحب کا موڈ اچھا نہ ہو تو آپ بہترین پرفارمنس لے کے جائیں، بہترین کام لے کے جائیں تو وہ یوں آپ کے منہ پہ دے مارے گا۔ اگر اللہ تعالی کا رب ہونے کا یقین ہے کہ وہ مالک ہے اور میں غلام ہوں، وہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، اور اس سے ملنا ہے، اس سے پیش ہونا ہے، تو پھر کوئی آکڑ شاکڑ نہیں۔ ان نتبع ما یوحی الی، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آن مائی اون اس کو بدل سکوں، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون آپ کو یاد ہوگا، ہم سورہ اعراف میں اور زیادہ یعنی شدت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ کہہ دو کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ دیکھ لیں ذرا اس آیت کو، سورہ اعراف کا آخر نکالیں۔ ہاں جی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یعنی تم مجھ سے آخرت کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ قل انما علمھا عند ربی، ان سے کہہ دو کہ اس کا علم میرے رب کو ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اور وہ اس کو اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا خود۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین میں سب سے بھاری واقعہ ہوگا۔ لا تاتیکم الا بغتۃ، اور وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے یہ ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو اس کا پتہ ہے۔ قل انما علمھا عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اب اگلی بات پڑھی اسی کی کنٹینیوشن میں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دو کہ میں تو خود اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیبہ، اور اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی، لاستکثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے بہت سا خیر اکٹھا کرتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ماننے والوں کو خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا۔ اللہ اللہ خیر صلی، یا یوں ترجمہ کر لیں، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں سب کو اور خوشخبری دینے والا ہوں ماننے والے لوگوں کے۔ تو یہ ہے ہیوملٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن مجید جو ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ بس آپ کا یہ حیثیت ہے آپ کی، آپ واضح کرتے رہیں، واضح کرتے رہیں، واضح کرتے رہیں۔ قل لو شاء اللہ، کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں تمہیں یہ آیات پڑھ پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی میں تمہیں ان کے بارے میں خبردار کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور اس سے پہلے میں نے تم میں عمر گزاری ہے۔ یعنی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا انسان کی، وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کسی بھی معاملے میں۔ یعنی کاروبار بھی کریڈیبلٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی مارکیٹ کے اندر کچھ پارٹیز ہیں جو کریڈیبل مشہور ہوتی ہیں، اور کچھ پارٹیز ہوتی ہیں جن کا ویار اچھا نہیں ہوتا، ساری مارکیٹ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو اس ساتھ ڈیل کرنا رسک ہے نا۔ اسی طرح ایک بندہ ہے جو گپی مشہور ہے، وہ کوئی بھی گپی آدمی، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ سیریس مشہور ہوتا ہے کہ ایویں نہیں بات کرتا، وہ بات کرتا ہے تو آپ اس کی اہمیت دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میں نے تم میں عمر گزاری ہے، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ میں نے کبھی کسی کو چیٹ کیا؟ تو میری کریڈیبل ہسٹری بھی تو ہے تمہارے سامنے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، مزید یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے
جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بار کہے کہ یہ اللہ نے کہی ہے حالانکہ نہ کہی ہو، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا قرار دے، یعنی دونوں پارٹی، یعنی اگر بالفرض والمحال کوئی نبی جھوٹا دعویٰ کر دے نبوت کا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، اور جس کے سامنے حق آ جائے اور پھر وہ ان کا انکار کرے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، دونوں کو بریکٹ کر دیا۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچائیں اور نہ کوئی فائدہ۔ وَيَقُولُونَ، مزید کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بتاتے ہو جس کی اسے کوئی خبر نہیں آسمانوں اور زمین کے اندر، یعنی یہ کرنا کہ اس کا کوئی شریک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ایسا شریک نہ آسمان پہ معلوم ہے نہ زمین پہ معلوم ہے۔ تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ، اللہ پاک ہے، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور سب کے سب لوگ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت طے نہ ہو چکا ہوتا کہ اس وقت تک وہ مہلت دینی ہے یا عذاب اس کے بعد آنا ہے، تو کام چکایا جا چکا ہوتا، فیصلہ چکایا جا چکا ہوتا ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، مزید یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی۔ اب یہاں نشانی سے مراد کیا ہے؟ حسی معجزہ، ان آنکھوں سے نظر آنے والی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانی عطا کی ہے وہ قیامت تک رہنے والی نشانی ہے، یعنی قرآن مجید۔ باقی جیسے پہلے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، آپ کا ید بیضا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی کو تندرست کرنا، نابینا کو بینا کرنا، کھڑے آدمی کو بتا دینا بغیر ایکس رے کے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے گھر میں کیا سٹورڈ ہے۔ یعنی اس قسم کی نشانیوں کا تقاضا قریش کی طرف سے آتا رہا کہ یہ مکہ جو ہے سرسبز و شاداب وادی بن جائے، یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے تم آسمان پر چڑھو، خالی ہاتھ تھوڑی دیر کا کتاب بعد کتاب لے کے واپس آؤ، یا کوئی فرشتہ ہاتھ میں کتاب لے کر آئے تمہیں ڈیلیور کرے، اس کے تقاضے، یہ اس سے مراد ہے کہ کوئی نشانی کیوں لے کے آتے۔ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی۔ فقل انما الغیب للہ، کہہ دو کہ غیب تو اللہ کے پاس ہے، فانتظروا، پس تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یعنی ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کر لو، یا تم مسلمان ہو جاؤ گے یا تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن زیادہ جو اس میں ایمفیسس ہے وہ عذاب ہی پر ہے، اس لیے کہ تقاضا وہ کر رہے ہیں عذاب کا کہ لاؤ جلدی لاؤ، لاتے کیوں نہیں، اس پر اصل میں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور مجھے میرے رب کی طرف سے خبر ملی ہے کہ مجرموں پر عذاب آئے گا اور وہ آئے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن